اسی طرح جامع ترمذی میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک بڑا ہی مفید ارشاد میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا السخی قریب من اللہ، سخی اللہ سے قریب ہوتا ہے، قریب من الجنہ، وہ جنت سے قریب ہوتا ہے، قریب من الناس، سخاوت کرنے والا لوگوں کے قریب ہوتا ہے، بعید من النار، وہ دوزخ سے دور ہوتا ہے، والبخیل بعید من اللہ، اور کنجوسی کرنے والا اللہ سے دور ہوتا ہے، بعید من الجنہ، جنت سے دور ہوتا ہے، بعید من الناس، وہ لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، قریب من النار، اور دوزخ کے قریب ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو جنت کے قریب کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم لوگوں کے دلوں پر راج کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں سخاوت کو اپنانا ہوگا، جنراسٹی کو اپنانا ہوگا۔ یہ چیزیں ہمیں جنت کے قریب کر دیں گی اور دوزخ سے دور کر دیں گی۔ اور اگر بخل اور کنجوسی ہماری فطرت کا حصہ رہی تو یہ ہمیں اللہ سے بھی دور کرے گی، ہمیں جنت سے بھی دور کرے گی، یہ ہمیں لوگوں سے بھی دور کرے گی اور دوزخ کے قریب لے جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں سخاوت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پہ میں ایک اور حدیث پاک کے حوالے سے عرض کروں گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کی ایک بڑی ہی اچھی عادت تھی کہ وہ اس وقت تک کھانا تناول نہیں فرماتے تھے جب تک کوئی مہمان ان کے ساتھ کھانے میں شریک نہ ہوتا۔ ہمیشہ اس چیز کا اہتمام فرماتے کہ جب بھی کھانا کھانا ہو تو وہ کسی کو اپنے کھانے میں شریک کرتے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم دوسروں سے کھانا تو چاہتے ہیں لیکن کھلانے کی عادت ہم نے نہیں اپنائی۔ ان کا معمول یہ تھا کہ وہ ہمیشہ اپنے ساتھ کسی کو شریک کرتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 3 روز گزر گئے اور انہیں کوئی مہمان میسر نہ آیا جس کے ساتھ بیٹھ کے وہ کھانا کھا سکیں۔ اب ایک دن یعنی اتفاقاً 3 روز کے بعد ایک کافر کا وہاں سے گزر ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میں کافر ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میں تیری مہمانی اور یعنی میں تجھے اپنا مہمان بنانے اور عزت افزائی کرنے سے معذرت چاہتا ہوں، یعنی نہ میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں نہ عزت افزائی کرتا ہوں۔ جب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کافر سے کہا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باز پرس فرمائی اور فرمایا ابراہیم علیہ السلام، میں نے اس بندے کو جو میرا ہی انکاری ہے 70 سال سے انکار کے باوجود رزق عطا کر رہا ہوں اور تم نے اسے ایک روٹی تک عطا نہیں کی۔ یہ وہ سخاوت کا عالم ہے جو ہمیں یہاں سے سمجھنا چاہیے کہ ہم کتنی سخاوت کرتے ہیں اور کہاں آ کے رک جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل بھی ہمارے سامنے ہے کہ جب حاتم کا لڑکا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی چادر حاتم کے لڑکے کے لیے بچھا دی اور پھر ارشاد فرمایا، جسے سنن ابن ماجہ میں روایت کیا گیا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا اتاکم کریم قوما فاکرموہ۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب تمہارے پاس کسی قوم کا عزت والا آئے تو تم اس کا اکرام کرو، یعنی اسے عزت دو۔ آج ہمارے رویے کیا ہیں؟ کیا ہم اپنے ان لوگوں کو عزت دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں جو کسی قوم میں، کسی قبیلے میں، کسی خاص مکتبہ فکر کے عزت والے لوگ ہوتے ہیں؟ انہیں ہم عزت و احترام دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ معزز خواتین و حضرات، جب ہم اصحاب رسول صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں تو وہ پیکر جود و سخا تھے۔ انہیں سخاوت اور جود نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے تحفے میں ملا تھا اور وہ خود پیکر جود و سخا تھے۔ میں یہاں پر 2 واقعے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔
ایک شخص حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر 400 درہم کا قرض ہے، برائے مہربانی میری مدد فرمائیے۔ حضرت حسن بن علی نے حکم دیا کہ ان کو 400 درہم ادا کر دیے جائیں۔ 400 درہم دے دیے اور گھر میں روتے ہوئے داخل ہوئے۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت آپ نے 400 درہم بھی عطا کر دیے ہیں اور پھر یہ رونا کس بات کا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے اس شخص کے حال کی جستجو میں کوتاہی کی ہے، یعنی میں اس شخص کا حال نہیں جان سکا، یہاں تک کہ اسے سوال کرنے کی ذلت میں ڈال دیا میں خود نہ جان سکا کہ یہ شخص ضرورت مند ہے، قرض دار ہے، اس نے قرض کو ادا کرنا ہے۔ یہ میری ذمہ داری بنتی تھی کہ اس کو سوال کرنے کی ذلت سے میں بچا سکتا تھا، مگر اسے سوال کرنا پڑا۔ یہ ہے وہ سخاوت کا معیار جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار وہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ ایک دن ایک چراگاہ کے پاس سے گزرے اور وہاں پر انہوں نے ایک حبشی غلام کو دیکھا جو بکریوں کی رکھوالی کر رہا تھا۔ حبشی غلام کو دیکھا جو بکریوں کی رکھوالی کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک کتا آیا اور اس حبشی غلام کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اب وہ حبشی غلام کھانا کھانے لگا تھا، جب کتا سامنے آ کر بیٹھ گیا تو حبشی غلام نے ایک روٹی اٹھائی اور کتے کو ڈال دی۔ کتے نے وہ روٹی کھا لی، پھر دوسری روٹی حبشی غلام نے اٹھائی، کتے کو ڈال دی، پھر تیسری روٹی اٹھائی اور کتے کو ڈال دی۔ اس پر حضرت عبداللہ بن جعفر طیار حبشی غلام کے سامنے آئے اور کہا کہ اے حبشی غلام، تمہارے پاس کھانا کتنا ہے؟ عرض کرنے لگا عبداللہ بن جعفر طیار، میرے پاس تو اتنا ہی کھانا تھا جو میں نے کتے کو ڈال دیا۔ تو کہنے لگے کہ اب تمہارے پاس 3 روٹیاں تھیں اور تینوں کتے کو ڈال دی، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ حبشی غلام کہنے لگا کہ یہ جگہ جہاں پہ میں چراگاہ میں اپنی بکریاں چرا رہا ہوں بطور ایک حبشی غلام کے، یہ کوئی کتوں کی جگہ نہیں، یہ کہیں دور سے امید لے کر یہاں پر آیا ہے۔ اب اگر میں اسے یہ چند روٹیاں نہ ڈالتا تو اس کی امید کو ٹھیس پہنچتی اور یہ بھوکا رہ جاتا۔ میں نے مناسب یہی سمجھا کہ اس کو کھانا کھلا دوں، اس کو یہ روٹیاں ڈال دوں۔ اس بات سے حضرت عبداللہ بن جعفر طیار بہت زیادہ متاثر ہوئے اور اس پر انہوں نے فرمایا، انہوں نے وہ چراگاہ بھی خریدی، وہ بکریاں بھی خریدی اور حبشی غلام کو بھی خرید لیا، اور حبشی غلام سے کہنے لگے، حبشی غلام، یہ چراگاہ بھی تمہاری، یہ بکریاں بھی تمہاری اور تم آزاد ہو۔ یہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نے کیا۔ اب یہ معاملہ تو حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نے کیا، اب آگے دیکھیے کہ اس حبشی غلام نے کیا کیا۔ حبشی غلام کو جب آزاد فرما دیا، اب اس نے وہ ساری بکریاں اور چراگاہ، بکریاں اس نے وقف کر دیں، لوگوں کو خیرات کے طور پہ دے دیں، چراگاہ کو وقف کر دیا اور خود وہاں سے چلا گیا۔ یعنی مال و دولت کی محبت نہیں تھی، یہ وہ اسلاف کا طریقہ تھا جو سخاوت کی بلند مقام پر فائز تھے۔ آج مال و دولت کی محبت نے ہمیں چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، اور وہ سخاوت، جود و سخا، دوسروں پر عطا اور بخشش کرنا، وہ ہمیں اپنی زندگیوں میں نظر نہیں آتا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس حوالے سے اپنے کردار کو بدلیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے معمولات کو سامنے رکھتے ہوئے مال و دولت کی محبت کو اپنے دل سے نکالیں، اسے استعمال کریں اور اللہ کی مخلوق پر خرچ کریں، جود و سخا کے پیکر بن جائیں۔